حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سال ہا سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے ایک پہاڑی ہے جہاں پر حضرت عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک کے پوتا مبارک کا مزار ہے جو موروں والی سرکار کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درس گاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من رانت به القلوب۔ سورہ بقرہ میں وہی قصہ بنی اسرائیل کا چل رہا ہے اور میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ قرآن حکیم کو قصے کہانیوں سے یا تاریخ سے دلچسپی نہیں ہے۔ قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے اور قرآن کا سارا موضوع انسانی معاشرے کے ایمان و عمل کی تہذیب و اخلاق کی اصلاح ہے۔ جہاں تاریخی واقعات آ جاتے ہیں تو قرآن نے کوئی تاریخی واقعہ بھی مسلسل بیان نہیں فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہی لے لیں تو آپ کو متعدد جگہوں پر اس کے مختلف حصے ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حصہ جس موقع کی مناسبت سے موضوع مثال بنتا ہے وہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ انسانی مزاج کا ایک خاصہ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کریم نے انسان کو جو شعور اور عقل بخشا ہے تو اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہر آدمی اپنی بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے خرید و فروخت، سودا بازی، سمجھوتے، لین دین کرتا رہتا ہے۔ یہ گونج آ رہی، لیکن ضروری نہیں کہ ہر سودے میں اسے نفع ہی ہو، اگرچہ وہ کرتا نفع کے لیے ہے۔
لیکن کچھ سمجھوتے یا کچھ سودے یا کچھ لین دین ایسے بھی ہوتے ہیں جو کرتا منافع کے لیے ہے لیکن بعض اوقات اسے نقصان ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص کاروبار کرتا ہے تو وہ روپیہ کمانے کے لیے یا رزق حلال کے حصول کے لیے کرتا ہے، بعض اوقات اسی سودے میں اسے خسارہ بھی ہو جاتا ہے، اور یہ ایک فطری امر ہے۔ لیکن کوئی ایسا خسارہ کہ جو ساری اصل کو بھی ضائع کر دے اور بندے کے پلے کچھ بھی نہ رہے، اور اسے ایسا ناکارہ کر دے کہ آئندہ بھی کبھی کوئی کسی دوست سے مدد لے کر، کسی سے قرض لے کر، کوئی ہیلا کر کے، کوئی جائیداد بیچ کر وہ پھر سے سلامت ہو سکے، اتنا اسے ناکارہ کر دے کہ اس کے کا بھی کوئی امکان نہ رہے، ایسا سودا کون ہے جو کرے گا؟ کوئی باشعور آدمی کوئی ایسا سودا نہیں کرنا چاہتا کہ جو اسے منافع سے محروم نہ کرے بلکہ اس کی ساری اصل بھی ضائع ہو جائے اور اسے اتنا مقروض اور اتنا پیچھے چھوڑ دے کہ پھر وہ جائیداد بھی بیچے، دوستوں سے قرض بھی لینا چاہے تو کوئی سبیل اس کی بحالی کی نہ بن سکے، اتنا گھاٹا کون اٹھائے گا؟ فرمایا جو لوگ دنیا کے لیے آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں وہ ایسے ہی سودا کرتے ہیں۔ سب سے برا سودا یہ ہے کہ کوئی دنیا کے لیے، حصول دولت کے لیے یا خواہشات نفس کے لیے یا اپنی شہرت کے لیے آخرت کو چھوڑ دے اور ایسے کام کر گزرے جن سے ایمان تباہ ہو جاتا ہو، وہ کفر اختیار کر لے، ایمان چھوڑ دے، اعمال چھوڑ دے، برائی اختیار کر لے، نیکی چھوڑ دے، صرف اس لیے کہ میری دنیا میں شہرت ہوگی یا میں دنیا میں دولت کما لوں گا۔ فرمایا یہ سب سے بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا خریدتے ہیں وہ جہنم میں تو جائیں گے، لیکن ان کا جانا ایسا ہوگا کہ کبھی ان پر جہنم کے عذاب میں کوئی رائی برابر کمی نہیں ہوگی۔ ابی لہب ایک ایسا کافر ہے جس کو قرآن حکیم نے واضح طور پر نام لے کر دوزخی قرار دیا اور اس کی تباہی کا اشارہ دیا۔ تبت یدا ابی لہب، عرب کا ایک محاورہ تھا کہ جسے کہتے کہ بالکل تباہ ہو جائے، کہتے تبت یدا ہو، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ مراد یہ ہوتی تھی کہ اس کا کچھ نہ بچے، بالکل تباہ و برباد ہو جائے۔ قرآن نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، بالکل نامراد اور نیست و نابود ہو جائے۔ اور ایک عجیب واقعہ جو اس کے بارے اصحاب سیرت بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص ہتھیار بنانے اور ہتھیاروں کو مرمت کرنے اور اوزاروں کی دھار لگانے، اس وقت تو تیر تلوار اور نیزہ کلہاڑا یہ ہتھیار ہوتے تھے، کوئی لوہار تھا، وہ در پردہ تو ایمان لا چکا تھا لیکن اپنی کمزوری اور غربت اور افلاس کی وجہ سے اظہار نہیں کر پا رہا تھا، اور ابی لہب اس کے پاس بیٹھا تھا، وہ اپنا کام کر رہا تھا۔ ادھر بدر میں شکست ہو گئی اور کافر 70 چیدہ کافر قید ہو گئے، اتنے ہی قتل ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ مکے کے سارے سربراہ وردہ اور جانباز اور لڑنے والے لوگ کھیت رہے۔ تو جو مکہ مکرمہ میں اطلاع دینے کے لیے آیا، اس نے سانڈنی کی ناکیں چیر دی تھیں اور پالان الٹی رکھی ہوئی تھی اور اپنا گریبان پھاڑا ہوا تھا اور پیچھے کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا تھا اونٹ پر۔ یہ وہ علامتیں ہوتی تھیں جو تباہی و بربادی کی طرف اشارہ کر، اور چلا رہا تھا کہ اے اہل مکہ تم برباد ہو گئے، تمہارے لوگ قتل ہو گئے، تمہارے لوگ قید ہو گئے اور بدر میں تمہیں شکست ہو گئی، فلاں مر گیا۔ تو سارے مکے میں شور اٹھا
واہ ویلا مچ گیا، ہر گھر سے رونے چلانے اور آواز آنے لگی۔ تو جب اس نے سنا وہ ٹھک ٹھک کر رہا تھا جو لوہار، تو اس کے منہ سے نکل گیا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے مکے والوں کو سبق ملا۔ اب یہ ابی لہب پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی یا کمان تھی یا کوئی چیز اس کے ہاتھ میں تھی، اس نے اس کے گھٹنے پر زور سے ماری اور ناراض ہوا کہ تو بھی اس طرح کہہ رہا ہے۔ اب اللہ کی شان دیکھیے کہ اس کے گھٹنے پہ ضرب لگائی، اپنے گھٹنے پہ پھوڑا بن گیا، اور اتنا پھوڑا بنا کہ اس کی تکلیف سے چیخ اٹھا، چل نہیں سکتا تھا، گرتا پڑتا، دیواریں پکڑتا، گھر پہنچا۔ اب اس پھوڑے میں پانی بھرنا شروع ہو گیا، پھر وہ پھٹ گیا، پھر جہاں اس کا پانی لگتا وہاں پھوڑا بن جاتا، پھر وہ پھٹتا، جہاں اس کا پانی لگتا وہاں پھوڑے بننا شروع ہو جاتے۔ تو چند دنوں میں پاؤں سے لے کر سر تک سارا وجود پھوڑے پھوڑے ہو گیا۔ ان میں نہ صرف پیپ پڑ گئی بلکہ بدبو اتنی پھیلی اور کیڑے پڑ گئے اور بدبو اتنی پھیلی کہ کوئی شخص اسے پانی دینے کے لیے قریب نہیں جاتا۔ وہ جس اپنے گھر میں جہاں وہ گرتا پڑتا پہنچا تھا وہیں پڑا تھا۔ تڑپ تڑپ کر جب مر گیا تو سارے مشرکین مکہ جو اسے سردار مانتے تھے، اسے ابی لہب اس لیے کہ لہب آگ کے شعلے کو کہتے، ابی لہب اس لیے کہتے تھے کہ اس کا رنگ ایسا سرخ و سفید تھا جیسے آگ کا شعلہ ہو، ایسا خوبصورت نوجوان تھا، اس لیے اسے ابی لہب کہتے تھے۔ لیکن ایسا مسخ ہوا، قرآن نے جب فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہو گیا، تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ پھر مشرکین مکہ نے باہم مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، لاش کو کیسے اٹھایا جائے، یہ تو گل سڑ گیا ہے، اب اگر کہیں سے ہاتھ ڈالتے ہیں یا کوئی رسی لکڑی ڈال کر اٹھاتے ہیں تو وہ ہڈی الگ ہو جائے گی، جسم پڑا رہے گا، کیا کریں؟ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ مکان کی دیواریں گرا کر اس پر چھت گرا دو اور یہی اس کی قبر ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کے مرنے کے بعد مجھے صحیح یاد نہیں ہے، غالباً حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اسے خواب میں دیکھا۔ میں نے پوچھا ابو لہب اب سناؤ، کہنے لگا کوئی حال، بہت برا حال ہے، لیکن ایک بات ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میری ایک کنیز بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور اس نے مجھے مبارک دی کہ تمہارے فوت شدہ بھائی کے ہاں چاند سا بیٹا پیدا ہوا، اور مجھے خوشی ہوئی میرا بھتیجا ہوا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا بھتیجا نبی ہوگا، اس نے جب نبوت کا اعلان کیا میں مخالف ہو گیا، لیکن بھتیجا ہونے کی جو خوشی مجھے ہوئی تو میں نے اسے اس طرح ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ جب وہ دن آتا ہے تو کوئی اس طرح ہاتھ کے اشارے سے چند چھینٹے پانی کے مجھ پہ ڈال دیتا اور ایک حد تک مجھے ایک بار ایک آدھ سانس آ جاتی ہے، تھوڑا سا سکون آ جاتا ہے، تھوڑی سی اس میں کمی آ جاتی ہے، پھر وہی حال ہے۔ ابی لہب کو اللہ کریم نے نام لے کر جہنمی فرمایا، دنیا میں جو اس کا انجام ہوا وہ عبرتناک ہے۔ اس کے باوجود ایک ایسی نیکی جو اس کے علم میں نہیں تھی کہ میں نیکی کر رہا ہوں، بطفیل محمد الرسول اللہ، اللہ کریم نے وہ بھی ضائع نہیں کی، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن سال میں ایک بار صحیح چند قطرے تو اس پہ ٹپک جاتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ جو آخرت بیچ کر دنیا خریدیں گے، ان پر اس طرح کی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ لا یخفف عنہم العذاب، ایسے لوگوں پر سے کوئی عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی، تو معمولی سے ہی کمی تو ہوئی وہ عذاب میں اس کی، انہیں وہ اس کا حقدار بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔
ولا هم ینصرون، نہ کوئی ان کی مدد کرے گا نہ کر سکے گا۔ یعنی اتنا یہ گھاٹے کا سودا ہے کہ جس سے واپسی کا کوئی امکان ہی نہیں کہ دنیا کی وہ حاصل کرنے کے لیے بندہ آخرت کو چھوڑ دے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، کتاب ہدایت، جس نے حق کو حق اور باطل کو باطل، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا۔ اور کتنا بڑا احسان ہے رب کریم کا کہ اس نے اپنی طرف سے ایک ایسی کتاب ارشاد فرما دی، عطا فرما دی، جس نے کھرے کھوٹے کو الگ کر دیا۔ اب بندے کی کیا حیثیت ہے کہ اس کتاب کو نہ مانے، اس پر عمل نہ کرے۔ ایک معمولی سا طبیب ایک نسخہ تجویز کرتا ہے، وجود ہمارا ہے، صحت ہماری ہے، گھر ہمارا ہے، کھانا پینا ہمیں ہے۔ ایک طبیب کہتا ہے کہ تم شکر نہیں کھاؤ، گھر میں شکر کی بوری رکھی، ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کیوں نہیں کھاتے؟ ایک طبیب کہتا ہے کہ تم ایک ہفتہ چنے کی روٹی کھاؤ، گندم چھوڑ دو، ہم کیوں چھوڑ دیتے؟ ایک طبیب کہتا ہے تمہیں چاول نہیں کھانے، بھی کیوں نہیں کھانے؟ کیا چاول حرام ہو گئے؟ نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحت ہماری ہے، وجود ہمارا ہے، لیکن ہم سے زیادہ یہ طبیب اسے بہتر سمجھتا ہے۔ لہذا جس چیز کے کھانے سے یہ منع کر رہا ہے، اس کے کھانے سے ہمیں مزید نقصان ہوگا، بیماری بڑھے گی، مر جائیں گے۔ ہم طبیب کی بات مانتے ہیں۔ اور خالق کائنات نسخہ تجویز فرما دے، کچھ کام کرنے سے روک دے، کچھ کام کرنے کی اجازت دے، کچھ چیزیں کھانے سے منع فرما دے، کچھ کھانے کی اجازت، ہم اس پر عمل نہ کریں تو کیا ہم نے اللہ کریم کو اس طبیب جیسا بھی سمجھا؟ جتنا اعتماد ہم ایک عام طبیب، اس طبیب سے، ڈاکٹر سے تو غلطی ہو سکتی ہے، مشین سے ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں وہ نتیجہ غلط دے سکتی ہے، لیکن جو کچھ اللہ فرماتا ہے وہ تو حق ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کر دی اپنی، جس میں حق ناحق، کھرا کھوٹا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے بپے میں رسول بھیجتا رہا، میں نے کبھی تمہیں رسالت سے محروم نہیں رکھا۔ اور پھر دوسری عجیب بات یہ تھی کہ تمام انبیاء، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، سارے بنی اسرائیل میں آئے۔ بات ہی بنی اسرائیل سے ہو رہی ہے کہ تمہیں تو میں نے دنیا میں اس طرح ممتاز کر دیا کہ ہر نبی تم میں سے مبعوث ہوتا چلا آیا، تاکہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی واضح ہدایات دیں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح قدس سے ان کی مدد فرمائی۔ لیکن تمہارا حال کیا ہے؟ تم وہ لوگ ہو، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تم میں سے بدبخت ہو کہ تمہاری پسند کے مطابق جو بات نبی نے کہی وہ تو تم نے منظور کر لی، لیکن تمہاری پسند کے خلاف اگر بات ہوئی تو تم نے انکار کر دیا۔ ایک معمولی سی مثال ہے، کہتے ہیں جی کھانے کے بعد جی پلیٹ صاف کرنا سنت ہے، یہ تو سب کو سنت آتی ہے، لیکن خود بھوکا رہ کر بھی مہمان کو کھلایا جائے یہ سنت کیوں نہیں آتی؟ یعنی جب کچھ دینے کی باری آتی ہے تو سنتیں بھول جاتی ہیں، جب کچھ لینے کی باری آتی ہے تو سنت اور فرض یاد آ جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ جب تمہاری پسند کی بات ہوتی، تمہاری خواہشات کے مطابق بات ہوتی تو وہ تو تم قبول کر لیتے، اور جب تمہیں کچھ ایثار کرنا پڑتا، کچھ پلے سے دینا پڑتا، کچھ چیز چھوڑنی پڑتی، وہاں تم نبی کا انکار کر دیتے، حتیٰ کہ تم اس حد تک گئے کہ بعض نبیوں کا تو تم نے صرف انکار کیا، لیکن بعض کو ظلماً شہید کرنے سے بھی باز نہ آئے اور تم قتل انبیاء کے مرتکب ہوئے۔
اور یہ سارے کرتوت کرنے کے بعد کہتے ہیں وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے تو دل جو ہیں وہ پردوں کے اندر ہیں، ہمارے دلوں پر کوئی گرد، کوئی میل، کوئی ڈسٹ کچھ نہیں جم سکتا، صاف ہیں ہمارے دل، پردوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، اللہ تعالیٰ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرماتا ہے۔ تم تو سمجھے بیٹھو کہ تمہارے دل بڑے محفوظ ہیں اور بڑے پردوں میں لپٹے ہیں، لیکن اللہ ان پر لعنت فرماتا ہے اس لیے کہ ان سب پردوں میں غلاظتیں لپٹی ہوئی ہیں اور کفر چھپا ہوا ہے۔ جو پردے تعلیمات انبیاء کو دل پر اثر انداز نہیں ہونے دیتے وہ پردے کفر کے ہیں، غلاظتوں کے ہیں، گناہ کے ہیں، اور اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت تھوڑی سی کوئی بات مان لیتے ہیں، بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں، یعنی بہت تھوڑی سی کوئی بات مان لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی بھی یہ عادت تھی، کلمہ پڑھ لیا کہ عام مسلمان ہیں، پھر حلال حرام نیک بد جو جی چاہ کرتے۔ اب قرآن چونکہ ہمیشہ کے لیے، آج کا حال دیکھ لیجئے، آپ اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد کو دیکھ لیجئے، اپنے آپ کو دیکھ لیجئے۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ، اذانیں ہوتی ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی اذان کہتا ہے، کسی کو آتی نہیں ہے، لیکن کلمہ پڑھ کے اسلام کے داعی سب ہیں، سود بھی کھا لیتے ہیں، چوری بھی کر لیتے ہیں، ڈاکہ بھی کر لیتے ہیں، قتل بھی روزمرہ کرتے ہیں، سوائے ڈاکوں اور قتل کے۔ کل کی ایک خبر میں آج دیکھ رہا تھا کہ 5 ڈاکے تو اسلام آباد میں ہوئے ہیں، یعنی جہاں وہ مرکز ہے جس کو سارے ملک کی حفاظت کرنی ہے وہ خود لٹ رہا ہے۔ کچھ ڈاکو غیب سے آ گئے ہیں، ڈاکو بھی ہم ہی میں سے ہیں، جو لوگ اس ملک میں رہتے ہیں وہی ڈاکو بھی ہیں، اور کلمہ گوئی کے دعوے دار بھی ہیں، لوگوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، مال لوٹ رہے ہیں، جانیں تباہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی بات مانی ہوئی ہے کہ جی ہم کلمہ پڑھتے، فرمایا یہی حال بنی اسرائیل کا تھا کہ تھوڑی سی بات مان لیتے تھے، لیکن اس کے بعد جو جی چاہتا وہ کرتے اور جو مرضی میں آتا وہ کرتوت کرتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ فرمایا ان کا حال دیکھیے کہ ان کے پاس جتنی کتابیں آئیں ان میں آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر موجود تھا، بشارت موجود تھی کہ نبی آخر الزمان اور خاتم الانبیاء مبعوث ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پہ ایمان لانا، ان کی اطاعت کرنا۔ اور جب وہ کتاب آئی اللہ کی طرف سے، یعنی قرآن کریم جب نازل ہوا، نصدق لما معاہم، جو ان کی کتابوں میں حق تھا اس کی تصدیق کرنے والی کتاب۔ ان کی کتابوں میں بھی لا الہ الا اللہ تھا، اس نے بھی لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا۔ ان کی کتابوں میں بھی ان کی نبوت کی تصدیق تھی، موسیٰ کلیم اللہ، اس نے بھی قرار دیا موسیٰ کلیم اللہ ہے اور موسیٰ اللہ کا رسول ہے۔ انبیاء کی تصدیق کی، پہلی کتابوں کی تصدیق کی، عقائد کی تصدیق کی، اللہ کی ذات و صفات کی تصدیق کی، حیات بعد الموت کی، برزخ کی، عذاب ثواب کی، ملائکہ کی، اس تمام باتوں کی تصدیق کی جو خبر پہلی کتابوں میں تھی، انہی اخبار کی تصدیق کی۔ اور پھر ایک اور بات ہے کہ بنی اسرائیل کا جب مقابلہ یہود و نصارہ کا دوسری قوموں کے ساتھ آ جاتا تو یہ اس قرآن اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فتح کی دعائیں مانگتے تھے۔ وَقَانُوا
من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، جب مشرکین اور کفار کے ساتھ ان کا مقابلہ آتا تو یہ اللہ سے آرزو کرتے کہ اے اللہ اس نبی کے طفیل جو آخر میں مبعوث ہوگا اور اس کتاب کے طفیل جو تیری سب سے آخری کتاب ہوگی، ہمیں ان کافروں پر فتح نصیب فرما، اور انہیں فتح نصیب ہوتی۔ کتاب کے آنے تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے تک تو ان کا ایمان یہ تھا کہ کتاب برحق بھی آئے گی، رسول برحق مبعوث ہوگا، حتیٰ کہ جب مصیبت میں ہوتے تو ان کے حوالے سے دعا مانگتے۔ میدان کارزار میں، جنگ میں، جہاں خون کی ندیاں بہہ رہی ہوتی، تلواریں برس رہی ہوتی، تیر برس رہے ہوتے، تو یہ ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جاتے کہ اے اللہ اس آنے والی سچی کتاب اور آنے والے سچے رسول کے طفیل ہمیں فتح نصیب فرما، اور انہیں فتح ہوتی۔ فلما جاءہم، جب وہ رسول اور وہی کتاب تشریف لے آئے، ما عرفوا، جسے یہ اچھی طرح جانتے تھے، کفروا بہ، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، فرمایا لعنت ہے اللہ کی کافروں پر۔ کیسی عجیب بات ہے۔ اب ان کے انکار کا ایک بڑا سبب یہ بھی بنا کہ بھئی یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک نبی بنی اسرائیل میں آئے، اب یہ آخری نبی بنو اسماعیل میں کیسے آ گئے؟ ہم نے اگر بنی اسرائیل میں نہیں، بنو اسماعیل میں ہے، ہم میں نہیں ہے، حضرت اسحاق کی اولاد میں نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہے، تو ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ وراثت ہے ہماری بھی، یہ تو اس کی عطا ہے، اگر وہ 100 برس تمہیں نوازتا رہا تو اس کی مرضی۔ آج اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا بنو اسماعیل سے، تو اس کی مرضی، یہ تو اس کی عطا ہے، تم کون ہوتے ہو یہ بانٹنے والے؟ لیکن یہ اس سے باقی ہو گئے۔ یار ہمارے پاس بھی ہے، اور اب تو پہلے تو یہ صرف ولایت میں ہمارا حال تھا، اب سیاست میں بھی ہے۔ ولایت میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جہاں کوئی ولی اللہ ہے، نیک آدمی ہے، اللہ کا بزرگ ہے اور لوگوں کی ہدایت کا سبب بن رہا ہے، جب اس کا وصال ہوتا ہے تو اس کا بیٹا گدی نشین ہو جاتا ہے۔ اگر تو بیٹا نیک ہے اور اس نے باپ سے تربیت حاصل کی اور لوگوں کی تربیت کرتا ہے اور لوگوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے تو درست۔ باپ کے بعد بیٹے کا آنا منع نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسن خلیفہ ہوئے تو کوئی منع ہے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ استعداد بیٹے میں ہو، صرف یہ کہ وہ بیٹا ہو۔ ایسے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا جو کافروں کے ساتھ غرق ہو گیا، سگا بیٹا تھا وہ۔ ہمارے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جو کمال باپ میں تھے وہ بیٹے میں ہیں کہ نہیں۔ باپ ساری رات جا نماز پہ گزارتا تھا، بیٹا ساری رات کتے بھگاتا ہے اور شکار کرتا ہے۔ باپ دوسروں کو نمازی بناتا تھا، بیٹا خود تارک صلاۃ ہے اور دوسروں کی نمازیں بھی چھڑا رہا ہے۔ باپ اللہ کی اطاعت کرتا تھا، بیٹا نشئی ہے اور شراب اور بھنگ پی رہا ہے، اور مخلوق ہے کہ وہ گدی نشین مانے۔ تو یہ وراثت نہیں ہے، یہ اس کی عطا ہے، جسے چاہے عطا کر دے۔ اسی طرح اب ہمارے ہاں تو سیاست میں بھی آ گیا کہ جو سیاستدان مرتا ہے اس کا بیٹا بیٹی جو بھی ہو یا بیوی بیوہ رہ جائے وہ سیاستدان بن جاتی ہے، خواہ اس سے پہلے اسے الف بے نہ آتا۔ باپ مر گیا، بیٹا جانشین ہو گیا، بس وہ سیاستدان کا بیٹا سیاستدان ہو گیا، مولوی کا مولوی ہو گیا اور ولی کا ولی ہو گیا۔ وہ کسی حکایت بیان کرتے ہیں کہ کسی مولوی صاحب کا بیٹا تھا اور وہ گرد رہا ساری عمر، اس نے پڑھا تو نہیں، اور مولانا مفتی تھے بڑے اچھے۔ اب جب ان کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا بھئی میں کیا کروں گا جی، میں نے پڑھا تو ہے نہیں، تو لوگ آئیں گے فتویٰ لینے، میں کیا کہوں گا؟ انہوں نے فرمایا اب تیری دوا یہ ہے کہ ہر مسئلے میں کچھ نہ کچھ اختلافات ہوتے ہیں، جو مسئلہ پوچھنے آئے تم کہہ دیا کرو کہ جیسا تم کہتے ہو یہ بھی ہے، کچھ لوگ اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں، دونوں پہلو بتا دیا کرو۔ ہمارے حصے میں اب عالم بھی وہ آئے
جو بات کے دونوں پہلو ہے، یہ ٹھیک بھی ہے اور نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بھی ٹھیک، چلو جان چھوٹی۔ تو ہم نے موروثیت اپنا لی ہے بنی اسرائیل کی طرح۔ فرمایا بئس ما اشتروا به انفسهم من يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده۔ انہوں نے بغاوت کر کے بہت بڑا جرم کیا ہے اور کفر خریدا ہے اللہ کے رسول سے بغاوت کر کے، اس لیے کہ ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، جو کرم اللہ چاہے اپنے جس بندے پہ چاہے کر دے، یہ کسی کی وراثت نہیں۔ اگر اس نے محمد الرسول اللہ کو نبی یا خاتم الانبیاء مبعوث کر دیا تو یہ اس کی پسند ہے، تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ اگر یہ عزت و عظمت اور دو عالم کی سرداری اگر اس نے محمد الرسول اللہ کو دے دی تو تمہیں اس میں خفا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تم نے اس بات سے بغاوت کی، فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غضب، اور تم نے ایک غضب نہیں، اللہ کے غضب پر کئی غضبوں کو دعوت دی۔ جانتے تھے انکار کیا، ایک غضب، مانتے تھے انکار کیا، دوسرا غضب، اس کے طفیل دعائیں مانگ کر فتح حاصل کرتے تھے، جب سامنے آیا انکار کر دیا، پھر اللہ کا غضب، پھر سب سے بڑا غضب یہ کہ تم ان تمام برکات سے محروم ہو گئے جو اللہ کی اس کتاب میں ہیں، جو اللہ کے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ہیں۔ تم نے تو کئی طرح کے غضب الہی کو دعوت دی۔ وَلِلْكَافِرِينَ عذاب مہین، اور یاد رکھو کفر کرنے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ عذاب تو گناہگار مسلمان کو بھی ہو سکتا ہے، اللہ معاف فرما دے تو اس کا کرم ہے، سب کو معاف کرے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایمان پر اس کا خاتمہ ہو، لیکن کچھ خطائیں ایسی ہوں جن کے لیے اسے عذاب بھی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گوشت حرام کی خوراک سے پیدا ہوتا ہے، نبت من السحت کے الفاظ آتے ہیں کہ جو حرام کے رزق سے جو گوشت بنا ہو، النار اولی بہ، اس کا علاج دوزخی ہے۔ ایک آدمی نے نیکی بھی کی، ایمان بھی اس کا ٹھیک تھا، لیکن کہیں رزق میں ایسا فطور تھا کہ کوئی ذریعہ حرام کا بھی تھا، تو جسم کا کچھ گوشت جو ہے اس میں حرام کا اثر ہے، تو فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا، حرام کا گوشت جنت میں نہیں جائے گا، اسے جہنم میں جلنا ہوگا، وہ دوزخ میں جل جائے گا، اللہ اس کی جگہ اسے نیا گوشت دیں گے اور سلامت کر کے نجات کر کے جنت میں بھیج دیں گے۔ اگر اس کا ایمان سلامت ہے تو جنت میں جائے گا، لیکن مومن کے وجود پر بھی اگر کچھ گوشت حرام کا چڑھ گیا، حرام روزی سے بن گیا، تو وہ جہنم میں جائے گا، جہنم میں جل جائے گا، خاک ہو جائے گا، اللہ نیا گوشت دے گا، حرام کا بنا ہوا گوشت جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اگر کسی مسلمان کو اس لیے بھی عذاب ہو کہ ضروری ہے کہ اسے پاک کیا جائے، تو اسے رسوا نہیں کیا جائے گا، معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان ہوگا، ساری مخلوق وہاں ہوگی، اسے مخلوق میں رسوا نہیں کیا جائے گا۔ کافروں کو جو عذاب ہوگا یہ صرف عذاب نہیں ہوگا، اس کے ساتھ انہیں ذلیل و رسوا بھی کیا جائے گا، لوگ ان کا تماشا بھی دیکھیں گے۔ اللہ کی کتاب کا انکار اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے محرومی یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ایسا کفر ہے کہ جس پر یہ نہیں کہ صرف عذاب بھی ہوگا اور رسوائی اور ذلت بھی ہوگی۔ وَلِلْكَافِرِينَ عذاب مہین، اور کافروں کے لیے تو ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ کریم ہمیشہ دامان رحمت عالی سے وابستہ رکھے۔ یاد رکھو اللہ کی کتاب ہے، جس کو حلال کہتی ہے وہی حلال ہے، اور جسے حرام کہتی ہے وہ ہماری روحانی موت کا سبب ہے، روحانی صحت کے بگاڑ کا سبب ہے۔ یہ وہ نسخہ ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں،
اپنی طرف سے پوری دیانتداری سے کوشش کی جائے کہ بندہ حلال کھائے، وقت پر نماز ادا کرے، اخلاق و آداب کو شریعت کے مطابق رکھے اور محمد الرسول اللہ کی غلامی کا حق ادا کرتا رہے۔ پھر کمی بیشی ہو جائے تو وہ غفور الرحیم ہے، لیکن حصول دنیا کے لیے اگر بغاوت کر دے تو یہ بہت بڑی تباہی ہے۔ اللہ پاک اس تباہی سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، سب کو ہدایت پہ قائم رکھے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ لا الہ کی تیغ کاٹے گی اندھیرے کا گجر، گنبدے خضرا سے روشن ہوگی پھر اپنی سحر، اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔